کسی ملت میں کسی مذہب میں کوئی شخصیات پیدا ہوتی ہیں نا، شخصیات، تو ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم ان شخصیات کو تو زندہ نہیں رکھ سکتے، کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے کرنسی نوٹوں پہ قائد اعظم کی تصویر کیوں بنی ہوئی؟ یاد کریں، قائد اعظم کے نام کی یونیورسٹیاں قائم ہیں ہمارے ملک میں، علامہ اقبال کے نام کی یونیورسٹیاں قائم ہیں جی۔ ملک کے دو بڑے شہروں کے ایئرپورٹس کے نام جو ہیں وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نام پہ رکھے گئے ہیں، ان کے ناموں پہ شہر آباد کیے گئے ہیں۔ اچھا، لوگ مجسمے بنا کے چوکوں میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ کس لیے؟ تاکہ وہ شخصیت، اس کی یاد ذہنوں سے محو نہ ہونے پائے، اس کی یاد مٹنے نہ پائے۔ پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہے دوستو، کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آل یہود اور آل سعود نہ بناتے امام صادق علیہ السلام کے نام پہ یونیورسٹیاں، نہ بناتے امام صادق علیہ السلام کے نام پہ کوئی شہر، نہ رکھتے کسی شاہراہ کا نام امام صادق کے نام پہ، امام صادق کی قبر کا نشان تو نہ مٹاتے، آل رسول کی قبروں کو مسمار تو نہ کرتے، انہیں بلڈوز تو نہ کرتے، ان کو تخریب، ان کو تباہ تو نہ کرتے۔ شیعو، میں 11 مرتبہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے اور میں کئی مواقع کا گواہ ہوں۔ جو پہلی بار جاتے ہیں نا جنت البقیع میں، پہلی بار اللہ جانتا ہے، حسرت سے پوچھتے ہیں، حسرت سے، امام حسن مجتبیٰ کی قبر کون سی؟ رسول کی بیٹی کا مزار کون سا؟ امام زین العابدین کی قبر کون سی؟ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام؟ اور جواب میں کیا؟ اب آپ نے دیکھا کہ اب قبروں سے بہت دور زنجیر لگا کے ان ظالموں نے یہ کیا کہ کوئی شخص قریب بھی نہ آنے پائے اہل بیت رسول کے مزارات کے، دور سے گزارا جاتا ہے۔ ظاہر حسرت سے پھر دور سے اشارہ کرتے ہیں، وہ جو پہلا پتھر پڑا ہے نا، یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے، یہ پتھر امام مجتبیٰ کی قبر ہے۔ 4 پتھر پڑے۔ ہم نے چونکہ الحمدللہ شیعہ قوم جو نہیں بھی گئے بقیع میں، وہ بقیع کے اجڑے ہوئے مزارات کی تصویریں ہمارے ذہنوں میں ہم نے 1000 بار دیکھی ہیں، لیکن خدا جانتا ہے اگر یہ سابقہ ذہنی نہ ہو، اگر پہلے سے ہم نے وہ تصویریں نہ دیکھی ہوں اور ویسی قبریں اگر ہمارے ملک اور معاشرے میں ہوں، کوئی قبول بھی نہیں کرے گا، کوئی ماننے کو تیار بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی قبریں ہوتی، اس طرح سے اجاڑ کر رکھ دیا، برباد۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا، دنیا میں اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہے تو جنت البقیع کو، دنیا میں اجڑی ہوئی جنت، وہ ہستی جو عالم اسلام کی محسن تھی، جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا، یہ حق بنتا تھا کہ ان کے نشان قبر کو مٹا دیا جائے۔ یہ شوال ہی کا مہینہ تھا جس مہینے میں آل یہود نے یہ ظلم کیا اور آل رسول کے مزارات کو مسمار کیا۔ میں 2 جملے صرف اور کہوں گا، بڑا فرق ہے۔ آپ حضرات گواہی دیں گے کہ ہمارے ممبروں سے، آپ نے اہل ممبر سے ایک جملہ سنا ہوا ہے کہ ہمارے بعض اہل ممبر یہ پڑھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حسن امیر امام ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حسین غریب امام۔ ساتھ دیجیے، یہ جب بات سنی نا اپنے اہل ممبر سے کہ امام حسن امیر امام ہے اور امام حسین غریب امام ہے۔ حضرات جو کربلا بھی گئے ہو، جو جنت البقیع بھی گئے ہو، ایمان سے بتا، غریب کون ہے، امیر کون ہے؟ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا، میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے حسن امیر امام، حسین غریب،
لیکن خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، میری آنکھوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ جنت البقیع میں جا کے یہ زیارت نامہ کھول کے تمہیں زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے زائرین کے ہاتھوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، زیارت کی کتابیں چھین لی جاتی ہیں، تھپڑ مار کے جنت البقیع سے لوگوں کو نکالتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ امام حسن کے زائر کے ساتھ یہ سلوک، رسول کی بیٹی کے زائر کے ساتھ یہ سلوک، آئمہ بقیع کے زائر کے ساتھ یہ سلوک، لیکن دنیا جسے غریب کہتی ہے، آپ نے دیکھا امام حسین کے زائر کے قدم چومے جاتے ہیں، امام حسین کے زائر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عزاداروں، دنیا کہتی ہے حسین غریب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امام حسن مجھے امام حسین سے بڑے غریب نظر آتے ہیں۔ اور غربت کی ایک جہت یہ ہے، امام حسن وہ غریب ہیں جن کی قبر بھی غریب، جن کی قدر بھی غریب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور جودہ بنت اشعث نے زہر دیا امام کو، بیوی نے زہر دیا امام کو، لیکن میں کہوں گا جو امیر امام ہے بیوی نے زہر دیا، اور جو غریب تھا نا، اللہ نے مولا حسین کو جناب رباب جیسی باوفا زوجہ عطا کی تھی۔ خدا کی قسم، جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ رسول زادیوں کا گزرنے لگا ہے نا مقتل سے، جناب علی اصغر کی ماں امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آ کے کہتی، فرزند رسول میرا بس کوئی نہیں چلتا، فرزند رسول میرا بس کوئی نہیں چلتا، فرزند رسول میرے بس میں ہوتا میں آپ کی لاش کو چھوڑ کے نہ جاتی، فرزند رسول میرے لیے ممکن ہوتا میں آپ کو کفن پہنا کے جاتی، میرے بس میں نہیں